اگلے دن بول ٹی وی پہ ایک مفتی صاحب تشریف لائے. انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک کی جو قبر منور ہے، وہ جو حجرہ ہے، وہ جنت ہے. دو گروہ اس کو نہیں مانتے. ایک گروہ اس کو مان لے جنت تو نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے، نبی کی حیات ماننی پڑتی. وہ جنت مانے تو لوگ پوچھیں کہ جنت میں بھی مردے ہوتے ہیں؟ جنت میں تو مردے نہیں ہوتے، تو پھر جنت ہے تو حیات ہیں. اور دوسرا وہ طبقہ جنت نہیں مانتا جو ابو بکر و عمر کو مسلمان نہیں مانتے. تو وہ جنت مانے تو ان کی موت ہے. ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں. کون سا طبقہ ہے جناب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اس کو جنت نہیں مانتے؟ جنت مان لیں تو نبی کی حیات ماننی پڑتی ہے. لوگ پوچھیں کہ جنت ہے تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے. کون نہیں مانتا؟ میں اور میری جماعت، میں تو آج جمعے کے خطبے میں مان رہا ہوں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ تمہارا استدلال نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے جناب، ڈھکوسلا. کوئی کم دی دلیل ہے تو باہر کڈو، کام کی کوئی دلیل ہے تو باہر نکالیے. یہ بھی کیا دلیل ہوئی؟ جنت ہے، جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں. تو بندیالوی سوال کرنا چاہتا ہے، جنت میں موت آتی ہے؟ آتی ہے. تو تم اس کے قائل نہیں ہو کہ نبی پاک پر موت ہو؟ اس وقت جنت کہاں تھی؟ لوگوں کو پاگل بنایا ہو. جنت ہے تو جنت میں تو مردے نہیں ہوتے. تو بندیالوی کہتا ہے جنت میں تو موت بھی نہیں آتی. 3 دن نبی پاک وہاں رہے، سوموار منگل بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا. صحابہ نے دفن کیا زندہ سمجھ کے. بولو تو صحیح یار، زندہ سمجھ کے. اس وقت جنت نہیں تھی. استدلال کوئی ہے تو جناب لائیے. یہ کوئی استدلال نہیں ہے جو آپ دلیل دینا چاہتے ہیں. میرے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے. اسی جنت میں، جس جنت کا آپ ذکر کر رہے ہیں جناب، اسی جنت میں میرے نبی کا جسد اقدس سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا. خلیفہ اول آئے، سیدنا صدیق اکبر آئے، میرے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو بوسہ دیا. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں. بوسہ دیا اسی جنت میں. حضرت اسی جنت میں جس سے ورگلاتے ہو لوگوں کو اور ان کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو، اسی جنت میں بوسہ دیا. اور حضرت صدیق اکبر نے کہا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، تیری زندگی بھی پاکیزہ. وہ جو ابو بکر میت کہہ رہا ہے، اے جا کے انہوں نے سمجھانا. ہمارے گلے لگتا ہے. جا کے حضرت ابو بکر کو سمجھا کہ یہ جنت ہے اور جنت میں میت نہیں ہوتی. انہیں دینا جا کے دلیل جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کے میرے نبی کے متعلق کہا طبت حیا. بولو تو صحیح ہے. وہاں سے باہر نکلے، منبر پہ آئے، اٹھا بخاری، صحابہ کو خطبہ دیا. من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے. ان محمدن قد ماتا. ماتا کا معنی تو کرو. اس وقت نبی پاک کا جسد اقدس کہاں تھا؟ جنت میں. اور ابو بکر بیر کیا کہہ رہے ہیں؟ قد ماتا. ومن کان منکم یعبد اللہ،
اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو۔ حضرت حدیث میں نہیں آتا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوْا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ چل، ساری مسجدوں کو میرے نبی نے ریاض الجنہ کہہ دیا۔ اذا مررتم بریاض الجنہ، اس کا کیا معنی ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، نہیں حدیث؟ جنت تلواروں کے سائے میں، کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے؟ تلوار کے سائے کے نیچے جنت ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جنت چاہتے ہو تو جہاد کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ اور ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو آدمی ایمان کی حالت میں یہاں پہنچ گیا وہ یوں سمجھے جنت میں پہنچ گیا ہے۔ جنت میں وہ کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں۔ جنت بھی شاید اس ٹکڑے کا مقابلہ نہ کر سکے جہاں میرے نبی دفن ہیں، آپ کا وجود اقدس ہے، آپ کی قبر منور ہے، جنت بھی اس کا مقابلہ، اس کے مقابلے میں جنت کیا ہے؟